ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ سبجیکٹ ہے ہمارا انوائرمنٹ، ہیلتھ اینڈ سیفٹی، اور اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے واٹر پولوشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پریویس لیکچر میں واٹر پولوشن کا انٹروڈکشن، انوائرمنٹل پولوشن اور انوائرمنٹ پرابلمس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 3۔ اس میں ہم ہیومن انوائرمنٹل انٹرفیس، رول آف انجینئر ان انوائرمنٹ، ایکالوجی اور ایکو سسٹم کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو نمبر 1 ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیومن انوائرمنٹل انٹرفیس، یعنی انسان اور ماحول کا تعلق۔ تو اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ انسانی طرز زندگی اور دیگر ماحول کے درمیان رابطے کو انسان اور ماحول کا تعلق کہا جاتا ہے۔ یہ تعلق بہت پیچیدہ ہے کیونکہ انسانی زندگی کا اپنے ماحول سے تعلق بہت سی اقسام کا ہے جن کا ایک دوسرے پر انحصار ہے۔ اس طرح انسان ایک تیزی سے بدلتے ہوئے ماحول میں رہ رہا ہے۔ انسانی معاشرہ جس قدر ترقی یافتہ ہوگا اسی قدر وہ زیادہ سہولتیں اور آرائشیں حاصل کرتا ہے، اور اسی قدر وہ قدرتی ماحول کو بگاڑنے میں مصروف ہوتا ہے۔ انسانی معاشرے کی بنیاد آبادی، تعلیم، دولت اور ٹیکنالوجی وغیرہ پر ہوتی ہے۔ ماحولیاتی انجینئرز اور مینجمنٹ انسانی سرگرمیوں سے ماحول میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو کم کرنے اور سہولیات حاصل کرنے کے ایسے ذرائع تلاش کرنے میں مصروف ہیں جس سے قدرتی ماحول میں کم از کم بگاڑ پیدا ہو۔ تو اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے آپ کا ٹاپک رول آف انجینئر ان انوائرمنٹ، یعنی ماحول کو سنوارنے میں انجینئرز کا کیا کردار ہے۔ ماحولیاتی انجینئرز انسانی اور حیوانی ماحول کو دوستانہ بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ان میں خوراک، رہائشی معیار، سفری سہولیات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی خیال کرتا ہے کہ قدرتی ماحول میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے آلودگی سے پاک ہوا، پانی اور ماحول میسر ہو۔ اس کے لیے ماحولیاتی سائنسدان خیالات و تصورات پیش کرتا ہے۔ ماحولیاتی انجینئر ان خیالات و تصورات کی روشنی میں بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے اصول وضع کرتا ہے اور ایجادات کرتا ہے، جبکہ ماحولیاتی ٹیکنالوجسٹ ان ایجادات کو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے عملی طور پر پیش کرتا ہے۔ اس طرح بہتر ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے یہ تمام اصحاب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ماحولیاتی انجینئر اس بات کا بھی خیال کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ماحول پر برا اثر نہ پڑے، اور اس کے برے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اقدامات تجویز کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکالوجی۔ ایکالوجی کے بارے میں ہم جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں، یہ کیا ہے کہ جانداروں اور ان کے ماحول کے تعلق کے علم کو ایکالوجی کہا جاتا ہے۔ اس کو بائیونامکس بھی کہا جاتا ہے۔ بنی نوع انسان اور اس کے ماحول کے تعلق کے علم کو انسانی ایکالوجی کہا جاتا ہے۔ ایکالوجی میں ماحول کے بگڑنے کی وجوہات اور بگڑتے ہوئے ماحول کو درست کرنے کے بارے میں اقدامات کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک ایکو سسٹم۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایکو سسٹم کیا ہے؟ ایک ماحول میں موجود جانداروں اور غیر جانداروں کے درمیان اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر انحصار ہوتا ہے۔ ان کی زندگیاں گزارنے میں ماحول میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ کسی بھی سطح پر ان جانداروں اور بے جانوں کے درمیان تعلق کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کی ہم کوئی بھی ایک ایگزامپل جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوا کو استعمال کر کے انسان اور جانور اس میں کیمیائی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے تحت انسان اور جانور ہوا میں سے آکسیجن جذب کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ شامل کر رہے ہیں۔ اگر مختلف ذرائع سے ہوا میں دوبارہ آکسیجن شامل نہ ہوتی تو اب تک ہوا میں آکسیجن ختم ہو چکی ہوتی اور کرۂ ارض سے زندگی کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ آکسیجن کی اس کمی کو پودے پورا کر رہے ہیں۔
اور جانوروں کی پیدا کردہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس شرح سے انسانوں اور جانوروں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی شرح سے درختوں اور پودوں کی پیداوار میں بھی اضافہ کیا جائے۔ اس طرح پانی اور دوسری خوراک کا استعمال ہے۔ ایکو سسٹم میں ایک دوسرے کی خوراک اور انرجی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سسٹم کے تحت خوراک زمین سے جبکہ انرجی سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ آج کے ہمارے ٹاپک تھے۔ 4 ٹاپک آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی کویشچن ہو تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔